أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 پر مشتمل ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ اسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اہل عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ مرتے وقت اپنے سارے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے تھے جن کے ساتھ ان کا کوئی قریبی تعلق، کوئی رشتہ داری وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور اس عمل کو وہ السخاوت کا نام دیتے تھے۔ اب جانے والا اپنا مال دوسروں کو دے کے چلا گیا، جو اس کے پیچھے وارث رہ گئے ہیں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی وارثوں کے لیے باقی بچتا بھی تو وہ صرف اس کی بیوی اور اولاد کا ہوتا تھا، اس کے والدین اور باقی رشتہ دار پھر محروم رہ جاتے۔ تو اسلام نے وصیت اور وراثت کا ایک باقاعدہ نظام قائم فرمایا تاکہ یہ پرانے رسومات، جاہلانہ رسومات ختم ہوں، اور مال کے معاملے میں ہر آدمی کو جو اس کا حصہ ملے اور ہر آدمی کو اس سے فائدہ ہو۔ بطور خاص جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے جو جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں سب کو اس سے کچھ نہ کچھ ملے تاکہ ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے آسانی رہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بالکل ابتدائی حکم ہے۔ ابھی آگے سورہ النساء میں وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جب ہمارا سبق وہاں پہ پہنچے گا تو وہ تفصیل انشاءاللہ ساری سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں صرف یہ فرمایا گیا کہ جب تم مرنے لگو تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد جب وراثت کے احکامات آئے تھے تو وہاں پھر وراثت کے احکامات آنے کی وجہ سے چونکہ قریبی رشتہ دار وارث میں حصے دار بن گئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے ذریعے یہ بھی منع فرما دیا کہ اب وارث کے لیے بھی وصیت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2714 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا وصیت لوارث، وارث کے لیے، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یعنی اب چونکہ وارث وراثت کے حقدار بن گئے ہیں، جب آگے نیا سورہ نساء کے احکامات آ گئے ہیں، تو اب وصیت رہ گئی ہے صرف کسی نیک کام کے لیے، کسی ایسے آدمی کے لیے جس کے ساتھ کوئی جدی تعلق ہے اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنتا، یا رفع عامہ کے کسی کام کے لیے، اور وہ بھی صرف اپنے مال کا تیسرا حصہ۔ یہ بندہ جب مر جائے گا تو کفن دفن وغیرہ جو بنیادی ذمہ داری ہیں وہ اسی کے مال سے کر کے پھر دیکھا جائے گا باقی کیا بچا ہے۔ اس میں جو اس نے کوئی وصیت کی تھی تیسرے حصے تک، مال کے تیسرے حصے تک، وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے مال کے تیسرے حصے سے زائد وصیت کی ہے تو زائد پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، صرف تیسرا حصہ ہی، پھر بھی تیسرا حصہ ہی دیا جائے گا۔ تو باقی جو مال بچے گا پھر وہ وارثوں کے جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ ابتدائی احکامات ہیں جو آج کے ہمارے درس میں ہیں وصیت کے متعلق۔ فرمایا کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر،
جب قریب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت کا وقت، ان ترکہ اگر وہ چھوڑے خیرن کچھ مال، الوصیت وہ وصیت کرے للوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ ضروری ہے ایسا کرنا، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ فمن بدلہ پھر جو بدل دے لہو اس وصیت کو بعد ما سمعہ اسے سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ تو پھر اس کا گناہ ہوگا علی الذین ان لوگوں پر یبدلونہ جو اسے بدلنے والے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خافا اور جسے ڈر ہو من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی طرفداری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم پس وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا و رحم فرمانے والا ہے۔ تین باتیں اب اس کے اندر آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ بنیادی مسائل پیچھے میں نے ذکر کر دیے ہیں، انہیں پیش نظر رکھنا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہے، اس کے ناسخ جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے لا وصیۃ لوارث، اب جو کہ قریبی رشتہ داروں کے حصے متعین ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہی ہے کہ ایک بندے نے تو وصیت تو کر دی ہے، لیکن جس کے سامنے وصیت کی گئی ہے وہ اس میں کچھ رد و بدل کر دے۔ اب بندہ تو وصیت کرنے والا مر گیا ہے، اب جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ رد و بدل کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رد و بدل کرنے والے ہیں اس کا عذاب انہیں ہوگا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو بدل دے اس وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں کے اوپر ہوگا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو بدل دے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا۔ اب وصیت کرنے والا تو مر گیا، اس نے تو انصاف کے ساتھ وصیت کر دی ہے، لیکن بعد والے اگر اس میں رد و بدل کر دیں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب کسی جگہ پہ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے، اب جو اس دور کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، وہ بے وقوف ہے، عقل اس کی سلامت نہیں ہے، یا اندیشہ ہے کہ وہ وصیت کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی حق تلفی کرے گا اور کسی اور کے بارے میں معاملہ کر جائے گا، تو پھر فرمایا گیا کہ اس کی اصلاح کرو، اسے سمجھاؤ، ان کے درمیان باہمی صلح کروا دو۔ فمن خاف من موسن اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلہ بینہم پس وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔